شعبان کا مہینہ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل۔ دوستو، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شعبان کا چاند نکل چکا ہے۔ شب برات انشاءاللہ تعالیٰ 7 مارچ بروز منگل 2023 کو منایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 مارچ کو ہم اور آپ شب برات منائیں گے اور اس رات میں ہم اور آپ جاگ کر اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں گے۔ شب برات کے بارے میں بہت ہی اہم اور خاص معلومات آپ کی خدمت میں، ایک ایک بات کو آپ غور سے سنیے۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ رمضان کے قریب ہے۔ اس لیے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجیے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ تر نفلی روزے شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں ملک الموت کو ان لوگوں کے نام لکھ کر دیے جاتے ہیں جن کو روح قبض کی جاتی ہے، جو اس سال مر جائیں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا فیصلہ روزے کی حالت میں کیا جائے۔ شب برات کی فضیلت۔ شعبان کے مہینے میں ایک بابرکت اور فضیلت والی رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اور اس رات میں نفلی عبادت بہت زیادہ کی جاتی ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ شب برات میں ہمارے نبی کے اعمال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15 شعبان کو گھر تشریف لائے اور ابھی پورے کپڑے اتارے بھی نہیں تھے کہ پھر پہن لیے اور گھر سے نکل پڑے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان میں ہیں اور مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ شب برات میں دعا کیسے کریں؟ اگر کوئی عربی دعا یاد نہ ہو تو اس طرح دعا مانگے: اے میرے اللہ، تو ہی سب پر احسان کرنے والا ہے، کوئی تجھ پر احسان نہیں کر سکتا۔ اے امت پر مہربانی کرنے والے، اے بندوں کو عطا کرنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو گرتوں کو تھامنے والا ہے، بے پناہوں کو پناہ دینے والا ہے، پریشان حالوں کا اور مصیبت کے ماروں کا تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کس سے مانگے، تو ہی داتا ہے، میری بدبختی کو دور کر دے اور اپنے حلال رزق سے مجھے محروم نہ کر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میری پریشانیوں کو دور فرما، چاہے ان کو جانتا ہوں یا نہیں، یقیناً تو ہی سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اے اللہ، نیک اولاد عطا فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام گناہوں کو معاف فرما، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں، اجالے میں کیے ہوں یا اندھیرے میں۔ اور اے اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے اور ان گناہوں کی نحوست کو مٹا دے۔ اے اللہ، ایمان پر خاتمہ فرما دے، ہمارے ماں باپ، استاد اور تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرما دے اور ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا وہ سب عطا فرما دے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا، اور جن چیزوں سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی، اے اللہ، ان تمام چیزوں سے پناہ دے دے۔ اس رات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ نمبر 1، مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فائدے اور نقصان کی امید رکھنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا اور عبادت کرنا۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، دل میں کینہ رکھنے والا، جب آدمی کسی آدمی کو کسی پر غصہ آتا ہے اور سامنے والا اتنا طاقتور ہے کہ اس پر غصہ نکالنے اور بدلہ لینے کی قدرت نہ ہو تو اس کے ضبط کرنے سے اس کے دل میں ایک قسم کا بوجھ ہو جاتا ہے، اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ میل جول و تعلقات شروع کر دیے جائیں۔ نمبر 3، رشتوں کو توڑنے والا، رشتہ داروں کے جو حقوق ہم پر واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات ختم کر دینا، یہ رشتوں کو توڑنے میں آتا ہے۔ ایسا شخص اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، سلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، پاجامہ، سلوار یا لنگی ٹخنوں سے نیچے
پہننے کے بارے میں حدیث کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنا پاجامہ یا لنگی ٹخنوں سے نیچے لٹکائے۔ اس عمل کی وجہ سے بندہ اپنی بخشش نہیں کروا پاتا ہے۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان۔ اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا شخص وہ بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ نمبر 6، شرابی۔ شراب اور نشے کا عادی شخص معاف نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، ناحق قتل کرنے والا، بغیر کسی وجہ کے کسی کا قتل کرنے والا۔ نمبر 8، زنا کرنے والا۔ نامحرم کو دیکھنا، چھونا، بلا ضرورت بات کرنا اور ناجائز تعلقات رکھنا زنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔